السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم سورہ یونس کا انشاءاللہ اختتام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جز نمبر 11 ہے وہ بھی تقریباً اختتام کی طرف بڑھے گا، کیونکہ سورہ ہود شروع ہوتے ہی ہم اپنے 12ویں جز میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کی احسان، اس کی مدد اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی پہلے میں چند آیات لکھوں پھر بات کرتے ہیں اس پہ۔ جی تو میں نے چند آیات لکھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، یہاں تک دیکھیے۔ فلولا کیوں نہ، کانت ابھی فی الحال فلولا کو اور کانت کو الگ کرتے ہیں۔ کانت کا اسم ہوا قریۃ، کوئی بستی، اسم کانت ہو گیا، اور یہ ہے خبر کانت آمنت، اور یہ فنفعها، یہ ایک جملہ شرط بن گیا، یہ جواب شرط آ رہا ہے۔ فلولا کیوں نہ، کانت قریۃ لاتی ایک بستی ایمان، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها، وہ اسے فائدہ دیتا، نفعها ایمانها۔ اب ایمانو اس کا فاعل ہوا نفع کا، نفع ینفع با فتح سے، ہاں مفعول، یہ جا رہا ہے کس کی طرف؟ قریہ کی طرف۔ فلولا یہ ایک بیسیکلی زجر کے لیے ہے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، تو کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی، فنفعها ایمانها، اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، یہ نسب ہے، سو اس کو مستثنا کیا گیا ان میں سے، یعنی جتنی بستیاں ایمان لائی ہیں ان میں سے کسی بستی کو ان کے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ عذاب کے وقت، عذاب آ جانے کے وقت جب کوئی بستی ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، سوائے ایک قوم کے کہ جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا اور ان کے عذاب دیکھنے پر ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا۔ یہ بیسیکلی وہ بات ہے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، سو کیوں نہ کوئی بستی ایمان لاتی اور اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، سوائے اس کے کہ قوم یونس کے۔
اللہ فرما رہے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. لما جب، آمنوا فعل ماضی، ہم فاعل، حمزہ میم نون مادہ باب افعال میں سے، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا، ہم کشفنا، کشف یکشف ہٹا دینا، سو نحنو فعل ماضی ہے، ہم نے ہٹا دیا، عنہم ان سب سے، یہ مفعول ہے کشفنا کا، کیا ہٹایا؟ عذاب الخزی، ذلت والا عذاب، مرکب اضافی ہے، ذلت آمیز عذاب ہٹا دیا، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، یعنی دنیاوی زندگی میں ان سے عذاب کو ہٹا دیا گیا. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، متع یمتع فائدہ دینا، متعنا فعل ماضی بعد باب تفعیل سے، نحن فاعل، ہم نے فائدہ دیا ہم انہیں، الی حرف جر، حین ایک وقت تک، یعنی ایک وقت تک انہوں نے دنیا میں اس فائدے کو اٹھایا کہ ان کے لیے جو عذاب ہٹا دیا گیا اور ان کو معاف کر دیا گیا اور وہ ایمان لے آئے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. وَلَوْ شَاءَ، لو، شاء یشاء چاہنا، اگر، ربو کا فاعل شاء مرکب اضافی ہے، اگر تیرا رب چاہتا، لآمن، اب یہ لام جواب واقعہ ہے لو کا، آمن یومن ایمان لانا، آمن من فی الارض، یہ من فی الارض یہ فاعل ہو گیا آمن کا. سو ولو شاء ربک، اگر تیرا رب چاہتا، لآمن من فی الارض، ایمان لے آتا ہر وہ جو زمین میں ہے، کلہم سب کے سب، جمیعاً یہ اس کی تاکید ہے کہ لآمن من فی الارض کلہم جمیعاً، جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب ایمان لے آتے. آگے اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، استفہام ہے، افانت، انت مبتدا، تکرہ الناس یہ خبر ہے، اکرہ یکرہ باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کرنا، زبردستی کرنا. افانت، کیا آپ، تکرہ الناس لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یکونوا مؤمنین کہ وہ مومن ہو جائیں، حتیٰ کی وجہ سے یکونون کا نون رعب ہو گیا، ہم اس کا اسم ہے، مومنین حالت نصب میں خبر یکونون، یکونو ہے، یعنی افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو زبردستی کرتے ہیں، حتیٰ یکونوا مؤمنین یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اس کا مقصد ہے کہ آپ یا ہم، کوئی بھی انسان دنیا میں کسی کو ایمان نہیں دے سکتا، کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. وَمَا كَانَ اللہ نے آگے واضح کر دیا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وَمَا كَانَ، ما نفی، کانا فعل ماضی ناقص، ما كَانَ لِنَفْسٍ، یہ ان تؤمن الا باذن اللہ، یہ پورا جملہ جو ہے یہ اسم کانا ہے. اچھا، ما نفی کا اور لنفس، یہ لام جہو، یہ لام وما کان لنفس، یہ لام جر ہے، وما کان لنفس، نہیں ہے کسی بھی نفس کے لیے، ان تؤمن کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ سوائے اللہ کی اذن سے. ان تؤمن، ان مصدریہ، تؤمن نصب ہوا، تؤمن اس کا ہیا فاعل ہے اور وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے نفس کو. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی بھی نفس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. وَيَجْعَلُ، جعل يجعل، ڈال دینا، بنا دینا، ہوا اس کا فاعل جو اللہ کے لیے ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، رجس مفعول گندگی، علی حرف جر متعلق فعل ہو گیا، الَّذِينَ اسم موصول، لا يعقلون صلہ، یعنی وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، تو اللہ گندگی ڈال دے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. یعنی اللہ انہیں نشانیاں بھی عطا کرتا ہے، انہیں ہدایت کی روشنی کے لیے نور دکھا دیتا ہے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو بیسیکلی گندگی انہی پہ ڈل جاتی ہے. قل، امر کا صیغہ ہے، آپ کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب ہے، انظروا، نظرہ ینظروا دیکھنا، انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ ہے، انظروا تم دیکھو، کیا دیکھو، یہ پورا جملہ مفعول ہے، کیا دیکھنا ہے، ماذا فی السماوات والارض، ماذا جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ما نفی کا، اغنا یغنی، اس کا مطلب ہوتا ہے غنی کر دینا، یعنی فائدہ دے دینا کسی چیز کا، باب افعال سے اغنا یغنی. الآیات والنذر، یہ دونوں فاعل ہیں تغنی کے، تغنی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، سو آیت ان کی جمع اور نذیر ان کی جمع، یعنی نشانیاں اور ڈراوے، نذیر ڈراوا،
سو یہ نذر ڈراوا اس کی یہ جمع ہے. وما تغنی الآیات والنذر نشانیاں جو اللہ نے دکھائیں اور جو اللہ نے ڈراوے بھیجے. وما تغنی کوئی فائدہ نہیں دیا. ان کس کو فائدہ نہیں دیا؟ ان قوم ایک ایسی قوم کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتی. یہ اس کی صفت ہو گئی. یعنی آیات کا آ جانا، نشانیوں کا آ جانا اور ڈراووں کا سنا دیا جانا اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں دیتا جو ایمان نہیں لاتی ہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ حال استفہامیہ کیا؟ انتظار ینتظر انتظار کرنا، باب افتعال نون ضارع مادہ، ینتظرون فعل مضارع. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم ان مثل ایام الذین یہ پورا مرکب اضافی ہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ ان لوگوں کے دنوں کی مثال کی طرح. خلو جو گزر چکے، خلو فعل ماضی ہم فاعل، یہ صلہ ہو گیا الذین من قبلہم ان سے پہلے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا صرف مثل ایام الذین خلوا من قبلہم ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی ان کے لوگوں کے دنوں کی ان کے دنوں کی طرح جو گزر چکے. وہ کون لوگ تھے جن پر عذاب آ چکے؟ یعنی کیا یہ اسی طرح کی کیفیت کا انتظار کر رہے ہیں؟ قل امر کا صیغہ آپ کہہ دیجئے فانتظروا انتظار کرو. انتم فاعل امر کا صیغہ کیا انتظار کرو؟ انی معکم من المنتظرین اسم انا اور معکم ظرف من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. آگے لے کر چلتے ہیں آیات کو. جی تو اگلی آیات ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. ثم پھر ننجی نجا ینجی باب تفعیل سے بچا لینا، ننجی فعل مضارع نحن اس کا فاعل، ہم بچاتے ہیں رسولنا ہونا چاہیے تھا. ہاں جی رسولنا چونکہ مفعول ہے نا اس کا ایک مفعول. ثم ننجی رسولنا ہم اپنے رسولوں کو بچاتے ہیں، حالت نصب میں مفعول ہوا. واو عطف یہ بھی حالت نصب میں ہے. اور کن کو؟ الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا تو یہ پورا جملہ بھی حالت نصب میں ہے، مفعول ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو بچاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے. کذالک اسی طرح. حقا علینا ننجی المؤمنین حقا علینا یعنی لازم ہے ہم پر، حقا علینا ننجی المؤمنین کہ ہم مومنوں کو بچائیں. انجا ینجی باب افعال میں سے ہے، اس کا مطلب بھی وہی بچانا ہے. اس کا نون نحن فاعل ہے، فعل مضارع ہے، یہ مفعول ہے مؤمنین. قل انت امر کا صیغہ آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیا کہہ دیجئے؟ یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم ان شرطیہ کنتم اسم انتم ہوا، ان کنتم اگر تم سب فی شکن کسی بھی شک میں ہو، من دینی میرے دین میں سے، یعنی میرے دین کے بارے میں اگر تم کسی بھی شک میں ہو، یہ شرط بن رہا ہے نا، یہ جواب شرط آ گیا. فلا اعبد لا نفی کا اعبد آنا فاعل، میں عبادت نہیں کرتا. الذین تعبدون من دون اللہ یہاں تک یہ پورا جملہ جو ہے یہ مفعول ہے کس کا؟ اعبد کا. فلا اعبد میں عبادت نہیں کرتا. الذین اس میں موصول یا حالت نصب میں ہو گیا. تعبدون فعل مضارع جمع ذکر حاضر کا صیغہ. انتم فاعل صلہ ہے الذین کا، من دون اللہ اللہ کے سوا متعلق فعل تعبدون. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ میں نہیں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. ولیکن لیکن اعبد اللہ انا فاعل، لفظ الجلالہ فاعل مفعول ہو گیا اعبد کا، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی. اب یہ صفت ہے الذی یتوفاکم، یہ پورا جملہ صفت ہے. الذی جو یتوفاکم، توفا یتوفا باب تفاعل جو فوت کرتا ہے تم سب کو، اس کا فاعل ہوا جو الذی کو راجع ہے، یعنی ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم. آگے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ کیا فرمایا؟ وہ امرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے. نائب الفاعل وہ امرت
امر یامر سے امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، مجہول کا صیغہ ماضی کا، کیا حکم دیا گیا ہے؟ ان اکون من المؤمنین، یعنی مومنوں میں سے ہو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان مصدریہ، یہ پورا جملہ مفعول ہوا امرتو کا، ان مصدریہ، اکونا نصب ہوا ان کی وجہ سے، اسم آنا اس میں موجود ہے، من المؤمنین یہ متعلق خبر یا کام مقام خبر کہہ سکتے ہیں۔ اور مزید کیا حکم دیا گیا؟ وہ ان اقم وجہک للدین حنیفا، یعنی ایک حکم یہ، اب یہ دوسرا حکم ہے، وہ ان پھر جو ہے وہ مصدریہ ہے، یہ امر کا صیغہ، اقام یقیم تقیم سے اقم، کہ تو سیدھا رکھ، اقم وجہ کا مفعول، اقم کا انت فاعل، وجہ کا مفعول مرکب اضافی ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے یعنی اپنے رخ کو سیدھا، اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے، للدین، دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، یہ حال ہے چہرے کا، ان اقم وجہک للدین حنیفاً۔ اور آگے ہے وَلَا تَكُونَنَّ، لائے نہیں، لا تَكُونَنَّ انت اسم، اور ہرگز مت ہوئیے گا آپ من المشرکین، مشرکین میں سے۔ اور مزید کیا حکم دیا؟ یہ سب احکامات ہیں۔ ولا، دیکھیں یہاں تک حکم کرنے کے تھے اور یہاں سے منع کرنے کے شروع ہو رہے ہیں، تو یہ سب واو عطف ہیں، یہ سب امرتو کے آگے آ رہے ہیں۔ سو ولا تدعو، دعا یدعو پکارنا، ولا تدعو واو ڈراپ ہو گیا، نہیں ہے اس لیے، انت اس کا فاعل، دعا یدعو دال عین واو مارا، ولا تدعو، اور آپ نہ پکاریے گا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کس کو؟ ما لا ینفعک ولا یضرک، جو آپ کو نہ فائدہ دیتے ہیں اور نہ کوئی نقصان دیتے ہیں۔ ولا تدع من دون اللہ، آپ اللہ کے سوا نہ پکاریے گا ان جو کو، یہ ما موصولہ ہے، یہ پورا جملہ مفعول ہے تدعو کا، ما لا نفی کا، ینفع فعل مضارع، کاف مفعول، جو آپ کو نفع نہیں دیتے، ولا یضرک، اور نہ ہی نقصان دیتے ہیں، در یضر فعل مضارع، ان دونوں کے ہوا فاعل ہیں جو ما کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ آگے آیا، اب یہاں تک تو ہو گیا، اب یہاں سے ایک اور اسلوب ہے، فَإِن فَعَلْتَ، ان شرطیہ، فَعَلْتَ انت فاعل، اگر آپ نے ایسا کیا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اسم انہ ہو گیا انت، یہاں سے خبر ہے اذن، تب تو، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تب تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ، ان شرطیہ، مَسَّ یمس چھونا، یمسس چونکہ ان شرطیہ ہے نا، اس نے مجزوم کیا تو وہ کھل گیا، ان یمسس، کاف مفعول، لفظ الجلالہ فاعل، یمسس، اس کا مطلب تو ہوتا ہے چھونا، نعوذ باللہ، یہاں تک بات سمجھیے اگر ایسے، ان یمسسک اللہ، نعوذ باللہ، اللہ نے آپ کو چھو لیا، لیکن یہ با حرف جر آنے سے وہ لازم سے متعدی ہو گیا، یعنی اگر اللہ نے کوئی چیز آپ کو لگا دی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ آپ کو کوئی بھی تکلیف دے دے، یعنی اگر میں کہتا ہوں مسستُکَ، میں نے تمہیں چھوا، پھر لازم ہو گیا، لیکن اگر میں کہتا ہوں مسستُکَ بِشَوْکَةٍ، یعنی میں نے آپ کو کیا ہے، کانٹا چبھویا، آپ کو کانٹا لگا دیا، تو یوں سمجھیے یہ با حرف جر سے وہ متعدی بن گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو اللہ کوئی بھی تکلیف پہنچا دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، لا نفی جنس، کاشف نصب، ہٹانے والا، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، لہو اس کو، یہ ہو کیا ہے، اس تکلیف کو، الا ہوا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، ان شرطیہ، ارادہ یرید، چاہنا، ان یُرِدْكَ، ارادہ یرید، یرید یہ مجزوم ہوا، یرید کاف مفعول، یرید میں ہوا فاعل ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ آپ کے لیے کوئی خیر چاہے، آپ کو کوئی خیر دینا چاہے، فَلَا رَادَّ بِفَضْلِ، رادن کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا، لوٹانے والا، رکاوٹ بن جانے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو، یعنی خیر اس کا فضل ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اصاب یصیب، پہنچنا، فعل مضارع باب افعال میں سے ہے، اب یصیب وہ پہنچا، لیکن یہ با حرف جر سے آ گیا، یصیب بہ وہ پہنچاتا ہے اس کو، یہ ہا جا رہا ہے اس خیر کی طرف، یصیب بہ، اصاب یصیب، یصیب میں ہوا فاعل جو اللہ کے لیے ہے، یصیب بہ وہ پہنچاتا ہے اسے،
من یشاء من عبادہ، من موصولہ، شاء یشاء چاہنا، یعنی جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو وہ پہنچا دیتا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، من یشاء میں شاء ہوا فاعل، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اسے وہ پہنچا دیتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، ہوا مبتدا، غفور رحیم خبریں دونوں ہیں. اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا ہے. اگلی ہماری 2 آیات رہ گئیں، آئیے دیکھتے ہیں. جی تو آخری آیات سورہ یونس کی. قل، امر کا صیغہ انت فاعل، یا ایھا الناس کہہ دیجئے مقولہ ہے، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، جاء یجیء آنا، حق فاعل، جاءکم مفعول، تم سب کے پاس آ چکا ہے. من ربکم متعلق فعل جاء، اور ربکم، یہ ربکم مرکب اضافی ہے، قد تاکید کے لیے، آ چکا ہے حق تمہارے رب کی طرف سے تم سب کے پاس. پس من اہتدا، یہ من ہے، من موصولہ، من اہتدا، جس نے ہدایت حاصل کی، یعنی جو ہدایت یافتہ ہوا. فإنما یہتدی لنفسہ، ان حرف تاکید مائے کافہ، یہتدی لنفسی، اس نے ہدایت حاصل کی، لنفسی ہی، اپنے ہی لیے، وہ ہدایت یافتہ ہوا اپنے ہی لیے، مطلب اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. اہتدا یہتدی باب افتعال میں سے ہے، لنفسی ہی متعلق فعل یہتدی. آگے ہے ومن ضل، ضل گمراہ ہو جانا، من ضل جو گمراہ ہوا فعل ماضی ہے، فإنما يضل علیہا، تو اس کی گمراہی اسی پر ہے، صرف اس کی گمراہی اسی پر ہے، تاکید کا اسلوب ہے یہ. من ضل جو گمراہ ہوا، ضل یضل، اب دیکھیں نا ماضی مضارع دونوں ساتھ ساتھ آ گئے. انما یضل علیہا، یعنی یضل فعل مضارع ہے، ہوا فاعل کہ وہ گمراہ ہوا، علیہا یعنی اس کی گمراہی اسی پر ہے. وما انا علیکم بوکیل، ما نفی، انا اسم ما، علیکم بوکیل، میں تم پر وکیل نہیں ہوں. واتبع، اب اللہ کی طرف سے حکم ہو، واتبع ما یوحا الیک، امر کا صیغہ ہے انت فاعل، اتبع، اتبع انت فاعل، آپ اتباع کیجئے، کس چیز کی؟ یہ مفعول ہے، ما یوحا الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. ما موصولہ، یوحا فعل مضارع مجہول کا صیغہ، اور ہوا نائب الفاعل جو ما کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، ما یوحا الیک، جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف. وصبر، یعنی ایک امر اب دوسرا امر، صبر یصبر، صبر کرنا، وصبر، اور آپ صبر کیجئے، انت فاعل، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحکم اللہ، حکم یحکم یعنی فیصلہ کر دینا، حتیٰ نے اس کو نصب کر دیا، لفظ الجلالہ فاعل، یحکم یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں پہ خیر الحاکمین تفضیل کے طور پر استعمال ہوا ہے. الحمدللہ سورہ یونس مکمل ہوئی. آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نزول وقت ایمان لانے نے قوم یونس کے سوا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقہ امتوں میں سے جن کی طرف اے نبی ہم نے اپنے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ مکمل طور پر ایمان لے آتی، بلکہ ہر بستی کے تمام یا اکثر لوگ اپنے رسول کی تکذیب ہی کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر انبیاء پیش کیے گئے، میں نے دیکھا ایک نبی گزرتا اور اس کے ساتھ ایک ہی شخص ہوتا، اور ایک نبی گزرتا اس کے ساتھ 2 شخص ہوتے، اور ایک نبی گزرتا اس کے ساتھ ایک جماعت ہوتی، اور ایک نبی گزرتا اس کے ساتھ ایمان لانے والا شخص کوئی بھی نہ ہوتا. پھر اسی حدیث میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کی کثرت کا ذکر فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی اس قدر کثرت کا ذکر فرمایا جس کی مشرقی اور مغربی دونوں افقوں کو بھر دیا گیا تھا. الغرض قوم یونس کے سوا سابقہ بستیوں میں سے کوئی بھی ایک بستی ایسی نہ تھی جو سب کی سب اپنے نبی پر ایمان لے آئی ہو. قوم یونس نینوا میں رہتی تھی. یہ قوم اس وقت ایمان لائی جب اس نے عذاب کے آثار اور اسباب دیکھ لیے، جس عذاب کے بارے میں ان کے نبی نے ان کو ڈرایا تھا، اور وہ خود اس بستی سے چلے گئے تھے. مگر عذاب الہی کی آمد کے اثرات کو دیکھ کر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا اور اس سے فریاد کی، اس کے حضور الہوزاری کی، اور فریاد کرتے ہوئے اپنے بچوں، جانوروں اور مویشیوں تک کو بھی لے آئے، اور دعا کرنے لگے اے اللہ اس عذاب کو دور فرما دے جس کے بارے میں ان کے نبی نے انہیں ڈرایا تھا. اس توبہ و استغفار اور ایمان کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرمایا اور ان سے عذاب کو دور فرما دیا. اللہ قوم یونس،
لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ امام قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قوم یونس کے سوا ایسی اور کوئی قوم نہیں اس نے پہلے کفر کیا اور عذاب الہی کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آئی اور اسے چھوڑ دیا گیا ہو اور اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو۔ قوم یونس نے جب یہ دیکھا کہ ان کے نبی موجود نہیں ہیں اور عذاب الہی قریب آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اب ان کے لیے توبہ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، تو انہوں نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں اور بچوں کو الگ کر لیا، 40 دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریادیں کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کے لیے صدق کے دل سے توبہ اور ندامت کا اظہار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر منڈلاتے ہوئے عذاب کو دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو اے نبی آپ کے آنے کے بعد آپ کا رب تمام روئے زمین کے لوگوں کو اجازت دے دیتا اور وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آتے، لیکن اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ہدایت نہ رسول کے اختیار میں ہے اور نہ ہی آپ کے ذمے ہے۔ یہاں فرمایا کہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یہ نہ آپ کا حق ہے اور نہ آپ کے پر فرض ہے، بلکہ یہ تو رب ذوالجلال کے قبضہ اختیار میں ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سی آیات کریمہ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور اپنے علم و حکمت اور عدل کی وجہ سے جسے چاہے ہدایت سے محروم رکھے۔ اس لیے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کسی شخص کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور وہ اللہ ان لوگوں پر پلیدی عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، ان پر وہ ذلت ضلالت کی نجاست ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دلائل اور براہین کو نہیں سمجھتے، جبکہ اس کی ذات گرامی سراپا عدل ہے، خود خواہ وہ کسی کو ہدایت عطا فرمائے یا اس سے محروم رکھے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرنے کا حکم۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ اس کی نعمتوں کے بارے میں غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں عقل والوں کے لیے کس قدر روشن دلائل مہیا کر رکھے ہیں جن کی تفاصیل بہت زیادہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان نشانیوں اور ڈراوے کا انہیں کچھ فائدہ نہیں، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو تو نہ تو یہ زمین و آسمان کی نشانیاں فائدہ دیتی ہیں اور نہ وہ دلائل و براہین کام آتے ہیں، اور نہ ہی انبیاء کی صداقت کی دلیل، انبیاء کی طرف سے آئے گئے جو ڈراوے ہیں وہ انہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ لوگ گویا انہی لوگوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ یعنی اے نبی آپ کی تکذیب کرنے والے یہ لوگ کیا اسی طرح سزاؤں اور عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح پہلے سزاؤں اور عذابوں کا میں وہ قومیں مبتلا تھیں جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی؟ تو پھر اللہ نے فرمایا قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بات اور اسی پر توکل کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ اے لوگو اگر تمہیں اس دین حنیف کے بارے میں ذرہ بھر بھی شک ہے جسے میں تمہارے پاس لایا ہوں اور جسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے تو سن لو، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا، کیونکہ میں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں۔ وہی تم پر موت طاری کرے گا جس طرح اس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اگر تمہارے یہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سچے ہیں تو میں اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کچھ طاقت رکھتے ہیں تو تم انہیں کہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں، لیکن یہ تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے کے مالک ہی نہیں ہے۔ نفع و نقصان تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ امرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المؤمنین کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، وان اقم وجہک للدین حنیفہ، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں، یعنی شرک سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ وامرت ان اکون من المؤمنین پر عطف ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وَإِن یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس جملے میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی کہ خیر و شر، نفع و نقصان صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہٰذا صرف اسی وحدہ لا شریک کی ذات گرامی عبادت کے مستحق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وہ غفور الرحیم، اور وہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انبیاء کرام بھی وحی الہی کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جو دین آیا ہے وہی حق ہے، اس میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں، لہٰذا جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا، اس کی اتباع کرے گا تو اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، جو گمراہی اختیار کرے گا تو گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر نگران نہیں ہوں، مجھے تم پر اس طرح مسلط نہیں کیا
کیا کہ تم ضرور ایمان لاؤ، بلکہ میرا کام تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اے پیغمبر آپ کو جو حکم پہنچا ہے اس کی پیروی کیجئے اور تکلیفوں پر صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جس دین کو نازل کیا اور وحی فرمایا ہے اسے مضبوطی سے تھام لیں، مخالفت کرنے والوں لوگوں کی مخالفت پر صبر کریں، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، یعنی آپ کے اور ان کے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اپنے عدل و حکمت کے ساتھ بہترین فتح عطا کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ سب کو بھی مبارک ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کاوش قبول فرمائے اور کمی کوتاہی سے ہمیں معاف فرمائے، لغزش کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔